اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60 تک ہم نے اینڈ کیا تھا، اور جس میں رب تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اپنے محاسبے کی دعوت دی کہ ہم میں سے کون متکبر ہے، جو نہ اللہ کی آگ سے ڈرتا ہے اور نہ اس کو اللہ کی ملاقات عزیز ہے. کیونکہ ہم اسی طرح سمجھائیں گے کہ کسی بھی طرح میں اور آپ اللہ کے معاملے میں سیریس ہو جائیں کہ ہماری ذات سے کوئی آیت بریک نہ ہو. اب آپ نے جب دیکھا کہ پچھلی آیتوں میں ہمیں متکبرین کے بارے میں بتایا گیا، تو اب آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آیت نمبر 61 سے کہ تقوی والے لوگوں کی بات اس کے کمپیریزن میں بتائی گئی. اب جب تقوی آتا ہے نا، تو میں اس کے اپوزٹ میں بے نیازی لیتی ہوں، اور جو بے نیازی کا سٹائل ہے یہ ہمارا تکبر سے مجھے جڑتا ہوا لگتا ہے. جب بھی ہم کسی حق کے معاملے میں بے نیازی برتتے ہیں، کسی بھی چھوٹے سے گھر کے معاملے میں لے کر، کسی رشتے ناتوں کے معاملے میں لے کر، نکاح اور طلاق کے معاملے میں لے کر، جس بھی کسی اللہ کے قانون سے ہم بے نیازی برتتے ہیں، تو گویا ہمارا ایک سٹائل ہوتا ہے متکبر والا کہ آئی ڈونٹ کیئر، میری بلا سے. یعنی ہمارا یہ ایک انداز ہوتا ہے سمجھنے کا. یہ اللہ کو سخت ناگوار گزرتا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں، اللہ کے اسپیشلی معاملات میں، ہم نے بالکل بھی بے نیازی نہیں برتنی. اور بے نیازی کا مجھے جو اپوزٹ لگتا ہے وہ کانشیسنس، جس کو ہم تقوی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نجات دیں گے جو ہمیشہ کانشیس رہتا تھا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یا اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا، یا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہے، یا اس کا کردار میں کوئی کمی تو نہیں ہے. تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ٹاپک دیکھتے ہوئے کہ ایک تو ہم نے پیچھے پڑا، بڑا ایموشنل پوائنٹ تھا کہ چہرے کالے ہوں گے اور کیا نہیں ہے ٹھکانہ یہ متکبرین کے لیے جہنم. تو اس کے کمپیریزن میں جو متقی کانشیسنس کا ٹاپک تھا کہ نجات دیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جو کانشیس رہتے تھے، جو خیال رکھتے تھے، زندہ دل تھے. بھی مفازتہم، فاز یعنی ان کو اللہ کامیابیوں سے نوازیں گے. لا یمسہم السوء، نہیں ٹچ کرے گی ان کو، چھوئے گی بھی نہیں ان کو کوئی تکلیف، کوئی برائی. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن کا شکار ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے، ٹینشن ڈپریشن بھی ان کو نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت بات بالکل ہمارے لیے ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے غم سے بھی ہم بچ جائیں اور دنیا کے بھی غم سے ہم بچ جائیں، تو ہمیں دنیا کے لیے بھی ایک وظیفہ مل گیا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے غم نہ ملے یا میں غمگین کیوں ہو جاتا ہوں، تو اس کے لیے ہمیں کانشیس رہنا پڑے گا کہ میری ذات سے میں اللہ کے احکام کو کہیں بھی بریک تو نہیں کر رہا، کوئی حرام تو نہیں کھا رہا، کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا. کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے آج کل یہ دیکھنا، بولنا، یہ ایک بہت بڑا آزمائش ہے. اور کھانا حلال دیکھنا، کیونکہ اتنی ونڈوز ہیں آپ کے پاس، اتنی ونڈوز ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ بہت کچھ دیکھ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے آج کے دور کے لیے بڑا جہاد ہے. اور ہم نے بالکل یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی آج کے دور میں تو ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، ضرور ہم اللہ کو کی رضا حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے. اب جناب پھر سے دیکھ لیجئے کہ یہ تو ایک جنتی کی بات ہو گئی کہ کوئی غم نہیں پہنچے گا اور وہ کامیابی پائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیں عقیدے کو ڈسکس کیا گیا. بہت غور سے دیکھیے کہ پھر عقیدے کو ڈسکس کر دیا گیا، جس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ بے شک ویلفیئر کا کام اپنی طرف بہت ضروری ہے کہ ہماری زکوٰۃ اور ہمارے ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لیکن عقیدے کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ انہی جنت اور دوزخ کی باتوں میں آپ کو پھر سے عقیدہ مل گیا، جو اس خاص سورہ زمر کا ٹاپک تھا کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، کل شیء، ہر چیز کے اللہ خالق ہیں، وہو علی کل شیء وکیل. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے
اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک تلقین کر رہے تھے کہ دیکھو قیامت کے دن کوئی خوش فہمی کا شکار مت رہنا کہ میں تمہاری ایکسکیوزز سنوں گا اور پھر کوئی سمپتھی کا ہاتھ ہوگا اللہ کا. اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی ہے تو سن لو کانسیپشنلی بھی اپنے اسٹرانگ بلیف کے ساتھ کہ اللہ جو خالق ہیں تو وکیل بھی اللہ ہی ہیں. فضول کی کوئی اگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے جج اور وکیل کی, روٹی اور توے کی. تو یہ کوئی فضول اگزامپلز اللہ پر سوٹ نہیں کرتی ہیں جو ہمارے یہاں دی جاتی ہیں جج اور وکیل کی. اللہ ہی وکیل ہیں تو لازماً اللہ ہی جج ہیں, اللہ ہی کریٹر ہیں تو اللہ ہی وکیل ہیں. ختم ہو گئی بات. اس میں ہم نے دیکھ لیا شفاعت کا ٹاپک آ گیا, کیونکہ وکالت اور شفاعت یہ تھن لائن کا اور سب تقریباً سملر ورڈز ہیں, شفاعت اور وکالت. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط سمجھتی ہوں, ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی فتور ہو سکتا ہے کہ میں مس گائڈ کر رہی ہوں, لیکن دیکھ لیجئے کہ کانسیپٹ اگر آپ کے درست ہیں, اگر آپ کے کانسیپٹ درست ہیں تو اللہ آپ کو بخش دیں گے, بہت ایزیلی بخشش ہو جائے گی. جس میں اللہ نے پھر وکیل کا آپ کو کانسیپٹ دیا اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ لہو مقالید السماوات والارض, اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. تو آپ خود سوچ لیجئے کنجیاں کس کو کہتے ہیں کہ کوئی کسی نبی ولی کے بھی حکم سے وہ دروازے نہیں کھل سکتے ہیں, اور ان دروازوں سے چاہے جنت ہو چاہے جہنم ہو, نہ جہنم سے وہ کسی کو نکال سکتے ہیں نہ وہ جنت میں کسی کو ڈال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان آیتوں میں اپنی ٹوٹل سپریم اتھارٹی بتا رہے ہیں کہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہیں کنجیاں, چابیاں, لاکس آسمانوں کے اور زمین کے. تو سنو اے لوگوں سنو, جنہوں نے آیت اللہ کا کفر کیا, دوبارہ دیکھیں وہی جو میرا ایک پلیٹ فارم ہے, آیت اللہ آیت اللہ آیت اللہ, کہ کفر بھی کیا جنہوں نے اللہ کی کتاب کا, وحی کا, جو ہماری پچھلی کلاس کی ڈسکشن تھی. میں صرف آپ لوگوں کا عقیدہ بنانا چاہتی ہوں کہ ہم دوسرے بھی سارے معاملات میں, ہم انشاءاللہ تمام معاملات میں بہت ہی اچھے انسان ہو جائیں, لیکن اسپیشلی ہمارا جو ایک ایمان ہے نا کہ میرا عقیدہ بہت درست ہو, اس کے لیے آپ کو جان لگا دینی ہے کہ بس اللہ کے حضور ایسے پیش ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا اور میرا عقیدہ بہت اچھا ہو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ والذین کفروا بآیات اللہ, جہاں برے لوگوں کا ذکر تھا, متکبرین کا, پھر تقوی والوں کا ذکر تھا, اور اب پھر آیت اللہ کو کفر کرنے کا ذکر آ گیا, اولئک هم الخاسرون. اور ہم نے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی کلاس کو جو اینڈ کیا تھا کہ بلا قد جاءت کا آیاتی, یعنی جہنمی یہی سوال پوچھیں گے اور اللہ بھی یہی آپ کو بتا رہے ہیں. جہنمیوں سے یہی سوال ہوگا, جو چوکیدار ہوں گے جہنم کے وہ بھی یہی کہیں گے. ابھی آپ سورہ زمر کی اینڈ پر آئیے, سورہ زمر میں اینڈ اسی بات پر ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے اللہ کی آیتیں لے کر, تو رسول کبھی بھی نہ اپنی پگڑی کی طرف بلاتے, نہ چپل کی طرف, نہ دنداسے کی طرف, نہ کپڑوں کی طرف, نہ رنگ کی طرف. وہ آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دے کے جاتے ہیں, وہ آپ کو وحی دے کے جاتے ہیں. تو آپ غور کر لیجئے گا کہ انشاءاللہ جب سورہ زمر بھی اینڈ ہوگی تو یہی بات ہوگی کہ تمہارے پاس کیا رسول نہیں آئے تھے اور تمہیں انہوں نے اللہ کی آیتیں نہیں سنائی تھیں. تو اس لیے ہمیں اس پر گرپ بہت مضبوط رکھنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سن لو جنہوں نے آیت اللہ کا کفر کیا ہے کسی بھی اینگل سے, اپنے بزرگوں کی وجہ سے, ڈرپوک ہونے کی وجہ سے, حق نہیں بولنے کی وجہ سے, یا جاہل ہونے کی وجہ سے کہ کبھی ٹائم ہی نہیں ملا, کوئی بھی ڈائمنشن لے لیں, اگر تم نے کسی بھی وجہ سے کفر کیا تو اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ لوزر ہوں گے. انہوں نے اپنے اعمال کو بھی غارت کر دیا ہوگا, انہوں نے اپنے اللہ سے تعلقات کو بھی دوسروں کی بنا پر ختم کیا ہوگا, جس کا اپوزٹ میں لوں گی کہ اگر تم ایجوکیٹڈ ہوتے اور اگر تم بہادر ہوتے اور اگر تم سٹیبل رہتے تو آج یہ جنت ہم سب کے لیے ہو جاتی. اچھا, اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں گے پھر بڑی خوبصورت آیت ہے ہماری اور آپ کی سمجھنے کے لیے کہ قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, اعلان کہہ دیجئے, یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کتنے بہادر ہوتے تھے. یہ میں بار بار آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ نبی صرف عبادت گزار نہیں تھے,
صرف روزے رکھ کر خالی پیٹ سے ایک مہینہ ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے نبی دعوت بھی دیتے تھے، نبی بڑے بہادر ہوتے تھے، نبی لوگ بڑے ہی لائف کو اللہ کے راستے میں بڑا تن کر گزارتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، بالکل دھڑلے سے آپ یہ بات لوگوں کو کہہ دیجئے کہ افغیر اللہ تأمرونی، کیا غیر اللہ کے لیے تم مجھے حکم دے رہے ہو؟ تو اس کا مطلب اللہ کے نبی کو اہل کتاب، مشرکین مکہ، عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اللہ کے نبی کو ولیوں کو پکارنے کا حکم دے رہے تھے اور جھوٹی حدیثیں ماننے کا حکم دے رہے تھے۔ غیر اللہ میں سب آ سکتے ہیں، برے بھی اچھے بھی۔ تو اللہ کے نبی کو غیر اللہ کے قول کی طرف بلایا جا رہا تھا، اور آپ کا پورے سورہ زمر کا بیس ہی یہی ہے کہ تم جو غیر اللہ سے پیار کرتے ہو اور جو تم قرب حاصل کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ان کی توسط سے یا تو نیک بن جاؤ تو اچھی بات ہے، یا تم اگر سمجھتے ہو کہ ان کی وجہ سے شفاعت ہو جائے گی تو تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے کہ تمہاری محبت میں کتنا شرک تھا یا تمہاری محبت کتنی قابل قبول تھی۔ تو اس پر بھی آپ ادھر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کو کس بات کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا کہ کیا غیر اللہ کے بارے میں تأمرونی، تم اے لوگوں مجھے حکم دے رہے ہو کہ اعبد، میں پکاروں ان کو، میں عبادت کروں ان کو۔ ایھا الجاہلون، اے نادانوں، اے جاہلوں۔ یعنی آپ سوچ لیجئے یہ نبی اور اللہ کی کنورزیشن ٹرمنالوجی یہ اللہ کی کتاب سے۔ اگر یہ میرا لکھا ہوا ہوتا نا تو آپ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے کہ دیکھیں یہ بہت ہی انڈیسنٹ گفتگو ہے، ایھا الجاہلون، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بہت انڈیسنٹ ہے۔ یہ اب اللہ کا کلام ہے، اب آپ نے اور میں نے بالکل اپنا شٹ اپ ہونا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی بالکل کلیئر، دو ٹوک ان کو ٹکا سا جواب دے دو کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں پکاروں، میں بندہ بنوں، میں ان کی نیازیں کروں، میں ان کی منتیں مانوں، نظر مانوں، بچوں کو مزاروں پہ لے جاؤں اور تعویذات پہنوں اور امام ضامن کے عقیدے لگاؤں، تو کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو اے جاہلوں غیر اللہ کو پکارنے کا؟ یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے نادانوں، تم تو علم حاصل نہیں کرتے، تم مجھے کیوں الٹی پٹی پڑھا رہے ہو؟ تو اب آپ بتائیے کہ یہی سٹیٹمنٹ ہم اپنے گھر والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں نا؟ بھائی میں نے تو قرآن پڑھا اس طرح کہ اب میں اپنے پہلے گھر والوں کو کیسے جواب دوں جو کہہ رہے مزار پہ بھی جانا پڑے گا تو نیاز بھی کھانی پڑے گی، تو سودی کاروبار میں بھی ساتھ دینا پڑے گا، تو کنڈے کی لائٹ بھی لینی پڑے گی، تو اور بھی بہت ساری بے پردگی بھی کرنی پڑے گی، اور جی اب تو بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں۔ تو بھائی بیٹیاں بکی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، بکتی نہیں ہیں، پرائی بھی نہیں ہوتی ہیں، وہ ماں باپ ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں آ رہا۔ بیٹیاں کب پرائی ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، بیٹیاں تو جو ہم نے پیدا کی ہیں وہ ہماری ہی رہیں گی۔ تو تم کیا معاشرے کو کیا لیسن دے رہے ہو کہ جی بیٹیوں کو جن گھر میں دے دو تو وہاں شوہر کے ہاتھوں بک جاتی ہیں، سسرال کے ہاتھوں بک جاتی ہیں، پھر وہ تم کو جو غیر اللہ کے قانون پر چلاتے ہیں اور جو تم سے شرکی عقائد میں تمہیں آرڈر کرتے ہیں، تو آرڈر کیا، یہاں تو ریکویسٹ بھی نہیں چلے گی۔ میں تو پوری قوم کی بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ آرڈر تو تمہارا چلے گا ہی نہیں، ریکویسٹ بھی نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ کے قانون کے آگے کوئی نہیں آ سکتا، نہ شوہر، نہ سسر، نہ باپ، نہ ہی چچا، کوئی نہیں آ سکتا۔ تو علماء اور وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا خون ہم کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی کو جو اللہ نے جواب دینا سکھایا وہ اللہ کی کتاب سے میں نے ایڈاپٹ کیا کہ جب بھی کوئی آپ کو مجبور کرے غیر اللہ کے قانون پر چلنے کے لیے تو ان کو کہہ دینا کہ بھائی آپ تو قرآن نہیں پڑھتے ہو، آپ کو تو اللہ کی کتاب سے نہیں پتا۔ خدا کا کرم ہے
کہ اللہ نے مجھے یہ کتاب پڑھنا سکھایا تو کم از کم میں اپنا فیصلہ تو خود کر سکتی ہوں، اور کسی کی اتنی مجال اور طاقت نہیں انشاءاللہ کہ کوئی ہمارے اپنے قرآن سے ہم کو ہٹا سکے. کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عبرت ہونے سے بچائیں. تو دیکھ لیجئے کہ سائنس بالکل بتا رہی ہے کہ جو دماغ میں بٹھاؤ گے اس کے مطابق آپ کام بھی کر سکو گے، اور کر کے تو جانا ہی پڑے گا. پھر کیوں آپ اور میں خالی خولی بولتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم؟ یہ ہماری ایک رٹوفیکیشن ہے، یا ہم دل سے کہتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا کام کر کے جاؤں، جانا تو پڑے گا اس دنیا سے، اللہ کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ میں انعام لے کر جاؤں، اور جب تک زندہ رہوں تب بھی آپ کی لسٹ میں ایک گڈ نیم ہو میرا، انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی میرا بھی، اور ہم سب کو اللہ تعالی جنت کا بھی ساتھی بنائے. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے بڑے مشرک ٹائکونز، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے آگے اللہ کے نبی کو اللہ نے کھڑا کر دیا اور کہا کلیئر بول دو کہ اے نادانو، اے کم علمو، تم جو مجھے حکم دے رہے ہو تو سنو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ یقیناً وحی کی گئی ہے میری طرف، تو یعنی مجھے تو یہ حکم ملا ہے. وحی کا معنی حکم بھی ہے. تو اے نبی آپ ان کو کہہ دو کہ یقیناً مجھے تو بالکل اوتھینٹک آرڈر ملا ہے، وحی کے ذریعے سے ملا ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور طرف ان لوگوں کے بھی یہ آرڈر آیا ہے جو مجھ سے پہلے تھے. اور البتہ یقیناً وحی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور طرف ان لوگوں کے بھی جو آپ سے پہلے تھے، کہ اے نبی آپ صاف صاف ان کو بتا دیں کہ ہم سب کو آرڈر ملا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ البتہ اگر تم نبیوں نے بھی شرک کیا. اس وقت کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ نبیوں کی طرف، کہ نبیوں کو بھی اللہ کی طرف سے دو ٹوک پیغام مل گیا کہ اے نبی آپ عام پبلک کو بتا دیں کہ مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا کہ میں تمہاری بات مانوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کی کتاب سے کلیئر عقیدہ مل گیا ہے کہ اگر انبیاء کرام نے بھی شریک کیا، کسی کو ایسوسیٹ کیا، کسی ذات کو یا بات کو. ہمارے مسلمان آج کل باتوں کا شرک کرتے ہیں. ہم لوگ بڑے سفسٹیکیٹڈ بنتے ہیں کہ جی ہم ذات میں شریک نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس تو انتہائی باتیں، روز برانڈ نیو باتیں آ رہی ہیں روایتوں میں. او ہو آج تو ایک نئی حدیث سننے ملی، او ہو یہ تو آج ہم نے ایک اور بڑی بات سنی، او ہو. کچھ نہیں ہے، جھوٹ، سب جھوٹ، پورا جھوٹ پر تم نے اللہ رسول کے نام کو جو تم نے کھلواڑ بنایا ہے، بہت بری پنشمنٹ ملے گی. اور ادھر اللہ انبیاء کرام کو کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں سے بھی شرک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ لوگوں کے بھی میں عمل کو ضائع کر دوں گا. یہ کس کا کہنا ہے؟ اللہ کا. اور یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اللہ کی. اس لیے کسی کو کسی پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کہ انبیاء کرام کے لیے بھی یہ آ رہا ہے اور آپ یہی بولتے جا رہے ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں. تو اللہ کو لغویات کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. نبی بہت ہی گریٹ پرسنالٹی ہوتے ہیں، آپ ان کو معصوم بول کر ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. وہ بہت ہی اچھے آدمی ہوتے ہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو بڑا کنٹرول میں رکھتے ہیں، وہ اپنے کردار کو بہت بہترین بناتے ہیں، اپنی جد و جہد سے، اپنی اسٹرگل سے وہ اپنے آپ کو نکھارتے ہیں، جس پر ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اکثر. تو اے نبی، اے انبیاء کرام، اگر آپ لوگوں نے بھی شرک کیا تو آپ لوگوں کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بضرور آپ بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس سے مجھے ایک جنرل نالج کیا ملی کہ شرک نیک اعمال کو کھا جاتا ہے. دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے کہ کسی بھی طرح کا شرک میرے اور آپ کے نیک اعمال کو کھا جائے گا. ہم جب قیامت میں اس کو ڈھونڈیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو سچے تھے، آپ تو جج تھے، آپ تو وکیل تھے، آپ تو کتابیں لکھوا رہے تھے،
آپ کے ہاتھ میں میری پورا میں انڈر آبزرویشن تھا. میرے اللہ میری اتنی حج کہاں گئی, میرے عمرے کہاں گئے, میری نمازیں کہاں گئی, میرے درس کہاں گئے, میرے مدرسے کہاں گئے, میری قربانیاں کہاں گئیں. تو خدا نہ خواستہ ہمیں یہ جواب ملے گا کہ اس زاویے پر تم شرک کرتے تھے. اور شراکت میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ تم وہ باتیں مت کرو جو اللہ نے جس کا تمہیں علم نہیں دیا. یہ بھی شرک ہی کے ایک اینگل میں سے ہے کہ آپ بات میں اللہ کی بات کو زیادہ ملاتے ہو. آپ کہتے ہو کہ اللہ کی ہستی سے زیادہ اور ہستیاں ملاؤ, اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرو, تو شرک ہے. آپ کا یہ کہنا ہے نا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جب آپ کسی دوسری ذات کو ایسوسیٹ کرتے ہو تو دیٹ از شرک. تو پھر یہ شرک نہیں ہے کہ جب اللہ کی بات کے ساتھ آپ اور باتیں ایسوسیٹ کرتے ہو اور کہتے ہو یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی مطلوع ہے, یہ غیر مطلوع ہے, یہ خفی ہے, یہ جلی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہمیں تو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ ہم نے حدیث قدسی بھی بیان کر دی کہ جی یہ اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی ایک کچھ حدیث قدسی ہیں جو اللہ ہی کی باتیں تھی, لیکن وہ قرآن میں اس کو جگہ نہیں ملی اور پھر اس کو دوسری جگہ کتابوں میں جگہ ملی. مطلب شرم نام کو ہمیں نہیں ہے, ڈر بھی نہیں لگتا. ہم اتنے بڑے متکبر ہیں, اتنا ہمارے اندر غرور اور تکبر ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ایک غور نہیں کر سکتے اور اپنے عقائد سے بیک آؤٹ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی پر ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں کہیں احساس ہو تو پروردگار سیکنڈ نہ لگے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے میں. رب تعالیٰ ہماری مدد فرمائیے گا اور ہمیں اس حال میں آپ کے آگے پیشی نصیب ہو کہ ہم آپ کے پسندیدہ بندے ہوں. سب کو اللہ سب کے اعمال درست فرما دیجئے, کیونکہ انبیاء کرام آتے اس لیے تھے کہ, اور آپ نے آج سورہ زمر میں پچھلی بھی کلاسز میں یہی پڑھا کہ بڑے سے بڑے گناہ اللہ بھی معاف کرنے کو تیار ہیں. تو ایک برے انسان کے لیے میں نے اور آپ نے کینہ کیوں رکھنا ہے؟ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا ساتھی بنا دے, بلکہ ہمیں اپنے لیے فکر ہونی چاہیے کہ ہم کسی غلط فہمی کے شکار میں اللہ کے گھر نہ پہنچ جائیں, ہم حق کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں. تو دیکھ لیا آپ نے, آپ کے پاس آیت نمبر 65 موجود ہے کہ شرک اگر کسی بھی اینگل سے جان کر انجان میں آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہی ہوں تو عمل برباد ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے اب اپنا اسٹیٹمنٹ دیا, بلکہ اللہ فاعبد. اللہ کے نبی بالکل میدان میں آ کر بالکل کلیئر دو ٹوک انہوں نے اپنا فیصلہ لوگوں کو سنا دیا کہ سنو, اللہ فاعبد, اللہ تعالیٰ ہی کی صرف میں تو عبادت کروں گا, پکاروں گا بھی اسی کو. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے. یعنی اعلان ہم سب کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہنے کا کہ ہم صرف اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں, ہم دوسری باتوں کو نہیں مانتے ہیں. دین ہم اللہ کی کتاب سے اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں جس کو شکر گزاری کہتے ہیں, کہ شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے کسی عالم کے متھے نہیں مارا, شکر الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا. ہاں سنو, سب کی سنو, کمیونیکیشن بہت ایزی ہو گیا ہے, سب کی سنو, لیکن فیصلہ اپنے رب کی کتاب سے خود لینے کی ہمت کرو. کیا آپ اپنے بچوں کو یہ اعتماد نہیں دیتے ہو دوسرے معاملات میں؟ بتائیے. جیسے جیسے آپ کے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے ہم لوگ 50-60 سال کی عمر کے ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے بچے بھی پیچھے 35-40 سال کے ہو رہے ہیں, تو کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے ہیں کہ اب بھی کیا تم بیبی ہو, بچی ہو, فیصلہ کرو, اپنا فیصلہ کرنا سیکھو. گھریلو معاملات میں, دنیاوی معاملات میں ہم کہتے ہیں کیا رونا دھونا مچایا ہوا ہے, تو کیا اللہ کی کتاب کا ابھی بھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نے دو ٹوک کیا بات کی؟ تو اللہ کرے کہ ہمارے بچے تو بچپن سے اتنی بار گو تھرو ہوں, ترجمے سے اتنی بار پڑھیں کہ جب بھی کوئی غلط حدیث بتائے نا تو ایک سائرن بجنے لگ جائے ان کے دماغ میں, کیونکہ یہی تو مینٹیلٹی ہے, یہی تو سائنس ہے. اور یہ سائنس آپ کسی پڑھے لکھے عالم سے بھی پوچھ لیں کہ قرآن سے پوری میچ کرتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو آبزرو کرتے ہو بچپن سے, تو جب کوئی غلط بات آپ کے سامنے آتی ہے نا تو ایک بچہ بھی بولتا ہے آنٹی آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں, ابھی تو آپ نے یوں کہا.
تو یہ آپ کے منہ سے خود بخود. تو جب کوئی عالم غلط جھوٹی حدیثیں بیان کرے گا تو آپ کے بچے میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے عالم کو بھی کہے گا کہ جی یہ تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے بات، کیونکہ میں نے قرآن میں اس کو کسی طرح کتنی بار کیسے پڑھا ہے. اور انشاءاللہ ایک جنریشن آئے گی کہ جن کو اب سب کے سب کو قرآن پتہ ہوگا، آتا ہوگا. جب امام پڑھائے گا تو وہ ان کے دل پر اترے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کے فرما بردار لوگوں میں سے کر دے. اور یہ آیت پر تو میں بھی بڑی شرمندہ ہوں، آیت نمبر 67 پر، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا انداز اپنایا. کہا وما قدر اللہ، نہیں قدر جانی انہوں نے، لوگوں نے اللہ کی، جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. سچ بول رہے ہیں اللہ، بالکل سچ بول رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بالکل قدر نہیں جانی جیسے کہ حق ہے اس اللہ کی قدر کا. اللہ واقعی ہم بڑے پشیمان ہیں، ہم نے اپنی زندگی بہت خراب کی. رب تعالی ہمیں حق کے ساتھ آپ کی قدر کرنا نصیب فرمائیے اور ہمیں نیک لوگوں میں کر دیجئے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ بات ہوئی نا کہ لوگوں نے حق نہیں جانا، تو اس کے آگے اللہ کی شان بیان ہوگی کہ تم کس اللہ سے اتنی بے نیازی برتتے ہو. ذرا غور تو کرو کہ جو اللہ نے کہا تم نے قدر نہیں جانی اللہ کی. تم سوچو کہ تم نے کس اللہ سے کیا شخصیت، کیا ہستی ہے اللہ کہ جس سے تم نے بے نیازی برتی. کہ والارض جمیعا قبضتہ، کہ یہ وہ اللہ ہے کہ زمین پوری کے پوری اس اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، یہ اللہ کی شان ایکچولی بتائی جا رہی ہے جو میں نے سمجھا. نہیں تو اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے قبضے میں ساری زمین تو ہو اور لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے ہاتھ میں آسمان، ہو تو ہو اللہ کے پاس ہی ہے. اس کا مطلب ٹوٹل اتھارٹی اللہ کی ہے، زمین سب اس کے قبضے میں ہوگی، آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. ایکچولی اس میں اللہ کی گریٹنس بتائی جا رہی ہے، اللہ کی شان بتائی جا رہی ہے. اور اگر یہ اللہ آپ کے دوست ہو جائے، جب آپ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور اللہ کہے کہ ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، تو کیا آپ کی کیا شان ہوگی یہ آپ بتائیے. کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہیں، اگر اللہ آپ کے ایکٹ، آپ کے ایکشن سے، آپ کی بات سے اللہ راضی ہے، تو سوچئے تو صحیح کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. تو اے میرے اللہ، ہم نے واقعی آپ کی قدر نہیں جانی. آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ ہر غلطی سے. اللہ کوئی غلطی نہیں کریں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں پیدا کر کے کوئی غلطی نہیں کی. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی پیدا کر کے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. اللہ نے ہمیں جتنے آرڈر دیے ہیں، اتنی ریزسٹنس دی ہے، اتنی طاقت دی ہے. یہ اگر میرا اور آپ کا ایمان بن جائے نا کہ جو آرڈر ہے وہ اپلیکیبل ہیں، یعنی وہ عمل کے قابل ہیں، تو آپ کے اندر خود بخود ایک طاقت آ جائے گی. آپ کو ہوگا بس اب چھوڑو ساری باتیں، اب کام پر لگو. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر بھول سے، ہر غلطی سے. وتعالی، بہت بلند ہے وہ اللہ کی شان. اما یشرکون، ان تمام باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ باتوں کو، ذات کو شریک کرتے ہیں. تو ٹوٹل ایکچولی اتھارٹی اللہ کی بتائی گئی، اور اللہ مجھ کو اور آپ کو قدردان بنا دے. آگے کا بھی ٹاپک بہت ہی گریٹ ہے، بالکل سورہ زمر اینڈ ہو رہی ہے، بہت ہی بڑی بات آئے گی انشاءاللہ، اس کو پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.